پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سب کے ساتھ مفاہمت ہو. پیپلز پارٹی چاہتی ہے سب سے بات چیت ہو. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ملک میں کوئی انارکی نہ ہو, کوئی افراتفری نہ ہو. لیکن اگر ایک صوبے کی حکومت, میں صوبے کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, صوبہ بہت اچھا ہے, خیبر پختونخوا اچھے لوگوں کا صوبہ ہے, غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے, بہادر لوگوں کا صوبہ ہے, لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس جو حکمران ہیں وہ نااہل ترین ہیں. ان کے جو حکمران ہیں وہ افراتفری کو پسند کرتے ہیں. ان کا جو لیڈر, جس کی حکومت ہے, ان کا لیڈر جو ہے وہ شر پسندی کو پسند کرتا ہے, وہ دھمکیوں سے پسند کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم سول نافرمانی کریں گے. یہ سول نافرمانی تو اب سے نہیں کر رہا, سول نافرمانی تو وہ تب سے کر رہا ہے جب اس نے بجلی کے بل جلائے تھے, جب اس نے کہا کہ جی حوالہ ہنڈیوں کے ذریعے لوگ پیسے بہار بھیجیں, لیگل طریقے سے نہ بھیجیں. اب کہتا ہے کہ باہر سے لوگ پیسہ نہ بھیجیں. اب وہ کہتے ہیں جی باہر سے لوگ پیسے نہ بھیجیں. پھر بیچ میں کہتا ہے IMF کہتا ہے کہ جی پاکستان کو آپ لون نہ دیں. کبھی بولتا ہے پاکستان پہ ایٹمی بم گرا دیا جائے, خدا نہ خواستہ. تو جس شخص کی یہ سوچ ہوگی, کیا وہ لیڈر بننے کے قابل ہے؟ خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی. خیبر پختونخوا کا اپنا وزیر اعلیٰ, اس وقت سب سے زیادہ چیلنج خیبر پختونخوا کا ہے دہشت گردی کا چیلنج. خیبر پختونخوا کا سب سے بڑے میں بڑا چیلنج. کل بھی ہم نے جو ہے سب نے مل کر ان معصوم بچوں کو جن کو APS میں شہید کیا گیا, ایک پاکستان کی تاریخ کا غمزدہ ترین واقعہ تھا کہ معصوم بچوں کو جن کو پتہ نہیں تھا ان کا قصور کیا ہے, ان کو شہید کیا گیا. اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. اور آپ نے دیکھا جب اس وقت ان کا لیڈر عمران خان جب وہ اسکول والوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے گیا تو وہاں کے والدین نے عمران خان کو برا بلا بولا کہ تم کر کیا رہے ہو, جب تمہارے حکمرانوں کو یہاں فوکس کرنا چاہیے تھا, تم وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دے کے پوری اپنی حکومت کو, پوری KP کی حکومت کے وسائل کو وہاں بٹھا کے بیٹھے تھے. پوری خیبر پختونخوا کی حکومت کی PTI وہاں کی پولیس کو وہاں بٹھا کے بیٹھے تھے, وہاں کے چیف منسٹر وہاں پہ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے. سب لوگوں کو آپ نے وہاں پہ بٹھا کے بیٹھے, آپ نے فکر ہی نہیں کیا کہ آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. اس طریقے بنو جیل بریک ہوئی, اعلانیہ لوگ لے کر چلے گئے. تو جس حکومت کا اس وقت فوکس ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں عام آدمی کی جان اور مال کی حفاظت کس طرح کی جائے, کہ وہاں 5 بجے کے مغرب کے بعد وہاں پہ پولیس سڑکوں پہ نہیں نکلتی. خیبر پختونخوا میں شہروں کی بات نہیں کر رہا جو ان کے سبربز ہیں, وہاں پہ آپ کو کوئی پولیس والا نظر نہیں آئے گا شہر روڈوں پہ. مغرب کے بعد اتنا خوف اور ڈر ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اس وقت ان دہشت گردوں سے لڑنے کی پلاننگ کرے کہ اپنے ملک میں سول نافرمانی نہ کرو, تمہارے ساتھ جو دہشت گرد ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو. آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس ہتھیار بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اور آپ لڑو گے کس سے؟ لڑو گے آپ وفاقی حکومت سے. لڑو گے کس سے؟ لڑو گے اپنے وفاقی اداروں سے. اپنے وفاقی اداروں سے لڑنے کے بجائے آپ برائے مہربانی ان دہشت گردوں سے لڑیں جو آپ کے گھر میں گھس کے معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. آپ کو ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ ایک حکومت دوسری حکومت سے لڑے, آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ ان کی جان اور مال اور ان کی عزت اور آبرو کی آپ حفاظت کریں, اور وہ کرنے میں آپ ناکام ہیں. کبھی آپ سول نافرمانی کی دھمکیاں دے رہے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کس کے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں؟ آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس طرح کی سوچ کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ ابھی تک ہوا کیا ہے؟ کتنے عرصے سے عمران خان جیل میں؟ 1.5 سال, اس سے زیادہ جیل میں نہیں ہے. بس 1.5 سال میں ایک شخص, اور پہلے دن سے یہی رویہ ہے, تباہی کر دو, آگ لگا دو, مار دو, 9 میں 26 تاریخ, ہر کام کرنے کے لیے آپ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو, کیونکہ آپ سے ایک دن بھی جیل صحیح نہیں جاتی. پوچھو ان لوگوں سے جن لوگوں نے 12 سال جیلیں کاٹی ہیں. پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے پھانسی کے پھندے چومے ہیں لیکن کبھی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کی. پوچھو ان لوگوں سے جن کے سامنے ان کی لیڈر کی لاشیں پڑی اور وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے ہوں, آپ کی طریقے سے انارکی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. پوچھیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں, پھانسیاں کھائی ہیں, سر عام لوگوں نے تذلیلیں کی ہیں, تذلیلیں ہوئی ہیں لوگوں کی, لوگوں نے بڑی بڑی جیلیں کاٹی ہیں. انہوں نے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی, اپنے کاز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ شخص کہتا ہے کہ جی کہ پہلے میری بات مانو ورنہ میں یہ نقصان کر دوں گا. مطلب یہ دھمکیاں اور گن پوائنٹ پہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں.
دھمکی گن پوائنٹ پہ یہ پاکستانی اداروں کو ملائن بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جن کی شے پہ کر رہے ہیں، جن ممالک کی شے پہ کر رہے ہیں، جن لوگوں کی شے پہ کر رہے ہیں، وہ لوگ نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں نہ ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں. یہ تو پپٹ ہے. عمران خان اور اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پپٹ ہیں. ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. یہ ان کے ایجنڈا پہ چلنے والے ان کے پیڈ ایمپلائے ہیں، اور یہ پیڈ ایمپلائے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دشمن ممالک کے اشاروں پر اپنے وطن کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکو وہ نقصان پہنچاؤ. جو پنجاب کی کورٹ ہے اسلام آباد بینچ، راولپنڈی بینچ، وہاں پر وہ مقدمہ زیر التوا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اگر آپ فون کر کے پوچھیں گے تو کہیں گے جی کہ یہ ڈیٹ ان آفس ہے. اس ملک کی عدلیہ سے میری گزارش ہوگی کہ باقی سارے کام بھی آپ کر لیں، بھلے عمران خان کو ریلیف پہنچانے کے لیے آپ لوگ دن راتوں کو بھی کوٹیں کھول دیں، لیکن اس ملک کی وزیر اعظم، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ان کا مقدمہ اگر ڈیٹ ان آفس ہوتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس کی اور ہم سب پر جو ہے یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ مقدمہ ڈے ٹو ڈے چلنا چاہیے. جو بھی قاتل اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ان کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے. لیکن ہمارے پاس ان مقدموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. کیا جائے گا، منصوبے کو روکا جائے گا. دیکھیں جی، کوئی جواب نہیں ملا، اب کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، اس پہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اپنا کلیئر موقف دے چکے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور سندھ حکومت بھی اپنے خطوط لکھ چکی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ ہر فورم پہ اس کو ہم اپوز کریں گے اور کسی بھی صورت میں اس منصوبے کو ہم قبول نہیں کریں گے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ کانٹریکٹ ہے. ایک تو میرے دور میں ایوارڈ نہیں ہوا، مجھ سے پہلے ایوارڈ ہوا تھا ریڈ لائن کا. اب جو بھی شخص وہاں پہ کام کر رہا ہے ان کو سب چیزیں بتائی گئی ہیں. اب یہ ہیں اربن ایریاز. اربن ایریاز میں جب بھی بڑے پروجیکٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کاموں کے لیے ان کو نقشے بھی دیے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو کہا بھی ہے واٹر بورڈ کو ان کو کہ جی ہم نے سب کو پیسے دیے ہوئے ہیں، بلینز آف روپیز ہم نے صرف دیے ہیں کہ یوٹیلیٹیز اپنی یہاں سے ٹرانسفر کریں. انفارچونیٹلی کچھ اداروں کی بھی اپنی ان کی نااہلیاں ہیں کہ وہ یوٹیلیٹیز ٹائملی ٹرانسفر نہیں کر رہے. ہم نے سیوریج لائنیں ہمیں ٹرانسفر کرنی تھی، باقی جو بھی ہمیں لائنیں ٹرانسفر کرنی تھی ان کے لیے ہم نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں. جو ہم نے جتنی اپ کنٹری سائڈ سے بسیں باہر شفٹ کی ہیں وہ اس لیے شفٹ کی ہیں کہ وہ جب بسیں شہر میں آتی ہیں تو وہ بھی مختلف جگہوں پر رکتی ہیں اور آپ کی ٹریفک میں کنجیشن ہوتی ہے، اور اس کی جگہ ہم نے شہریوں کے لیے فری آف کاسٹ شٹل سروس سٹارٹ کی. اور وہ چھوٹی وینز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں لوگ اس سے کافی خوش ہیں. ہمارے پاس فیڈ بیک یہی آ رہا ہے. جو آپ نے سی این جی رکشاؤں کی بات کی، سی این جی پہ ہم نے لٹرلی گورنمنٹ نے اور ہم نے سختی سے ان پہ عمل کیا ہوا ہے، لیکن وہ عدالتی ایک اسٹے آرڈر جس کی وجہ سے وہ سی این جی اسٹیشن، وہ سی این جی گاڑیاں، سی این جی کی رکشے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، چنچیاں وہ چل رہی ہیں. اس پہ ہم نے سختی سے حکومت سندھ نے اس کو اپوز کیا ہوا ہے. ہماری طرف سے ان کو کوئی کسی قسم کی وہ چیز نہیں ہے، لیکن جب تک وہ کورٹ کے اسٹے آرڈر کے ذریعے وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ ہم ابھی اپیل پہ جا رہے ہیں تاکہ اس کو میس کو ختم ہو. ابھی بھی ہم نے ان کو جو مین آرٹریز ہیں اس پہ ہم آنے نہیں دے رہے. آپ کی جو مین سڑکیں کیونکہ ان کی اسپیڈ اتنی سلو ہوتی ہے کہ ٹریفک میں اور پرابلم ہوگی، وہ چھوٹے روڈوں پہ چل رہے ہیں، مین سڑکوں پہ ان کو ابھی تک آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ مشروم گروتھ ہے جو کہ ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، بیسیکلی اس چیز کو ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے. اچھا خیر، میں آپ کو بتاؤں تو ایک تو میں کلیئر کر دوں میرے بھائی، کراچی اور سندھ نہ کہیں، کراچی سندھ کا پارٹ ہے. ہاں، پہلے اگر آپ کو سلپ آف ٹنگ بھی ہو گیا تو میں اس کو کر رہا ہوں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، کراچی سندھ کا حصہ تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت کراچی سندھ کا حصہ رہے گا. اب آ جائے دوسری بات کا. اب سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیے، ایک پتھر بھی کہیں نہیں ٹوٹا. پی ٹی آئی جب کال دیتی ہے تو افراتفری پھیل جاتی ہے. یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ مینٹلٹی. یہ عوام کبھی گھر سے پتھر لے کے نہیں نکل رہی، یہ ان کو جو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے. جب ہم نے لانگ مارچ کے پلان کیے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں کہا کہ جی یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا،
کہیں پہ رکاوٹیں آئیں گی تو آپ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے کوئی حرکت نہیں کریں گے. اور رکاوٹیں آئیں, ہمیں کچھ 6 جگہوں پہ ہمیں آبسٹرکشن دی گئی, ہمارے قافلوں کو روکا گیا, ہمارے قافلوں کو آبسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی. کہیں پہ بھی ہم نے ایک پتھر نہیں چلایا. لیکن جب پی ٹی آئی کی کال ہوتی ہے تو پھر یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اوپر سے انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نے پتھر بھی لے کے آنے ہیں, وہ جو ایس او پی نہیں ہوتی ہے, غلیل بھی لے کر آنے ہیں, ٹیئر گیس کے ماسک بھی لے کے آنے ہیں, ٹیئر گیس بھی لے کے آنی ہے سرکاری جو ہے وہ شیلز بھی چلیں گے, سرکاری ہتھیار بھی یوز ہوں گے, سرکار کی مشینریز بھی چلیں گی, سرکار کی جو بڑی ہیوی مشینیں سڑکیں کنٹینر ہٹانے کے لیے وہ بھی چلیں گی. یہ چیزیں تو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہے. تو میں عام پولیٹیکل پارٹی میں اور کسی دہشت گرد کی سوچ رکھنے والے لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.